أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، پچھلے درس میں اسلام میں فکر و غم کا علاج، اس سلسلے میں ایک بنیادی بات ہم نے دیکھی تھی کہ ایک انسان جس کو زندگی ملی ہے اس زندگی میں یہ سمجھ کر چلنا کہ اس میں اس کو آزمایا نہیں جائے گا، یہ غلط ہے. چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ایک عام انسان ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، چاہے مالدار ہو یا غریب ہو، صحت مند ہو یا بیمار ہو، ہر انسان کو دنیا میں اللہ رب العالمین نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. اور آزمائش کبھی شر کے راستے سے آئے گی اور کبھی خیر کے راستے سے آئے گی. کبھی اللہ تعالیٰ تکلیفوں میں ڈال کر آزمائے گا اور کبھی ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسودگی، اچھے حالات ڈال کر پیدا کر کے اس کا امتحان لے گا. مقصود یہ ہے کہ ایک انسان ان حالات میں، ان مسائل میں، ان مصیبتوں میں یا اس امتحان میں اپنے آپ کو کامیاب ثابت کرے، وہ اس میں صحیح کام کر کے کامیاب ہو. وہ ان حالات کو ٹال نہیں سکتا ہے. جو کچھ اس کے ساتھ بطور امتحان ہونے والا ہے وہ اس سے فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے. البتہ وہ یہ کر سکتا ہے کہ ان حالات میں صحیح قدم اٹھا کے اللہ کے ہاں اور خود دنیا میں بھی وہ کامیاب ہو. اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مختلف حالات میں، مختلف ادوار میں ہمیشہ پریشانیوں والی رہی، لیکن ان تمام حالات اور مسائل کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ دین پر، اپنے مقصد پر ٹکے رہے، بلکہ آپ نے ساری انسانیت کو یہ نمونہ پیش کیا کہ مسائل میں رہ کر بھی ایک انسان خوشحال زندگی گزار سکتا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ جس میں ہم اپنے آپ کو اللہ کے ہاں کامیاب بنا کر آخرت کی زندگی میں نعمتوں کا مستحق ثابت کر سکتے ہیں. رہا یہ کہ ایک انسان یہ سوچے کہ اگر میں پیدا ہی نہیں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، خواہ مجھ کو اس دنیا میں اللہ نے کیوں ڈالا جس میں اتنی ساری مصیبتیں اور جس کے حل کرنے کی میرے اندر صلاحیت نہیں ہے. تو یہ غلط بات ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا کرنے میں جب لگ جاتا ہے تو اس کی زندگی پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتی ہے. مصیبت سے زیادہ بڑی مصیبت یہ ہے کہ آدمی ہمت ہار جائے. ایک انسان کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو، وہ ناکام ہو جائے، سب کچھ کھو جائے، تب بھی ایک بہت قیمتی چیز اس کے پاس ہے جو دوبارہ کامیابی کے لیے ضروری شرط ہے، اللہ کی نصرت کے لیے لازمی شرط ہے، اور وہ چیز ایمان ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم
ہمت مت ہارو، ولا تہنوا، کمزور مت پڑ جاؤ، ولا تحزنوا، اور غم مت کرو، وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو۔ معلوم یہ ہوا کہ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ اگر تم سب کچھ کھو جاؤ، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تم ناکام ہو گئے، ٹھیک ہے، اگر سب کچھ ناکامی، کھونے، نقصان سب کے بعد اگر تمہارے پاس ایمان ہے، اب بھی تم کامیاب ہو سکتے ہو، اب بھی تم غالب آ سکتے ہو۔ تو ایمان وہ بنیادی نعمت ہے، وہ بنیادی چیز ہے جو کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کہ انسان کامیاب جب بھی ہوتا ہے تو ایک چیز اس کے پاس لازمی طور پر ہونا چاہیے، وہ یہ کہ اس کی ذہنی حالت صحیح ہو۔ ایک آدمی پہلے سے ہمت ہار جائے تو پھر اس کے بعد سب کچھ مواقع اس کے سامنے ہوں، پھر بھی وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی ناکامی کے حالات میں ہو، اگر اس کا ذہن مضبوط ہو، اگر اندر سے وہ پاورفل ہو، تو باہر کے حالات کو بدلنے میں اس کا بہت بڑا اثر اور اس کا رول ہوتا ہے۔ لہٰذا اندر سے قوی ہونا، مضبوط ہونا، یہ پہلی چیز ہے۔ حالات بعض اوقات انسان کو بدلتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اتنے اچھے اخلاق اور کردار اور اصولوں والے ہوتے ہیں کہ وہ حالات کو اللہ کی توفیق سے بدلتے ہیں، وہ زمانے اور دھارے کو، اس کے سماج کو بدلنے والے بنتے ہیں۔ کچھ کو سماج بدل دیتا ہے اور کچھ لوگ سماج کو بدلتے ہیں۔ اب ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کیٹیگری میں فٹ ہوتے ہیں۔ ہم اثر لے کے بدل جاتے ہیں حالات میں، ہمت ہار جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے کا شلوک پڑھنے لگ جاتے ہیں، تو ایسا اگر ہے تو ہم لوگ پھر ناکام ہونا ہمارے لیے مقدر ہے۔ لیکن اگر ہمارے اندر اتنی ہمت ہے، نہیں اب بھی کچھ ہو سکتا ہے، یہ ہمت بنیادی ہوتی ہے، اور یہ ایمان ہی انسان کو ہمت اور حوصلہ دیتا ہے۔ لہٰذا کامیابی کے لیے، ذہنی حالت کے درست کرنے کے لیے پہلی چیز ضروری ہے کہ انسان کے پاس مضبوط ایمان ہو۔ یہی بات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ مسلمانوں کو احد کی جنگ میں بہت تکلیف اور نقصان ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہمت مت ہارو، غمگین مت ہو، تم ہی غالب رہو گے، کامیاب رہو گے، شرط یہ کہ تمہارے پاس ایمان ہونا چاہیے۔ ہم اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں، آج اگر ہمارے پاس واقعی ایمان ویسا ہے جیسا اللہ چاہتا ہے تو کامیابی ہمارے لیے مقدر ہے۔ اور مان لیجئے دنیا میں کچھ بھی نہیں ملا، تب بھی اگر ایمان انسان کے پاس ہے تو آخرت میں تو یقیناً کامیاب ہوگا۔ تو یہ چیز یاد رکھنا ضروری ہے۔ اب آئیے آج اس دوسرے درس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ انسان کے لیے مصیبتیں کھڑی کہاں سے ہوتی ہیں۔ فکر اور غم اور ذہنی پریشانی، یہ تینوں الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہے انسان کے لیے فکر۔ فکر کیا ہوتی ہے؟ فکر مستقبل کے لیے ہوتی ہے، جو خوف پیدا کرتی ہے یا بعض اوقات خوف کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کسی چیز سے آدمی ڈرتا ہے، کبھی کسی کا جان کا خوف اس کو ہوتا ہے، کبھی بیماری کا خوف ہوتا ہے، کبھی فائنینشلی معاشی اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے غربت کا معاملہ اس کو ڈر لگتا ہے، اور اس ڈر کی بنیاد پر وہ فکر میں پڑ جاتا ہے اب کیا ہوگا، اب کیسے ہوگا۔ کسی کے گھر میں بیٹی ہے، اس کی نکاح کی فکر ہے، کسی کو بیٹا ہے تو اس کے بگڑنے کی فکر ہے کہ بگڑ رہا ہے، اس کو کیا کریں۔ کسی اور وجہ سے کبھی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ اس کی فکر انسان کے دل کو چمٹ جاتی ہے اور اس کی زندگی کو خراب کرتی ہے، اس کے سکون کو برباد کرتی ہے۔ تو فکر اور ڈر مستقبل کا ہوتا ہے، فیوچر کا ہوتا ہے، اور غم جو ہوتا ہے وہ ماضی کا ہوتا ہے۔ جیسے بیٹی کا نکاح ہے اور باپ کا انتقال ہو گیا، اسی طرح سے بعض اوقات رشتہ تھا ٹوٹ گیا، جاب چھوٹ گیا، فلاں دوست انتقال ہو گیا، پیسہ ضائع ہو گیا، بینک اکاؤنٹ ہیک ہو کے پیسے غائب، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ زندگی میں بہت سارے دکھ ہوتے ہیں جو ماضی کے ہوتے ہیں، میرے ساتھ ایسا ہوا، اور آدمی اس کو پریزنٹ میں پل کر کے اس سے غم اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی وہ اچھا نہیں ہوا ہے۔ تو وہ جو دکھ ہوتا ہے، ماضی کے برے واقعات، ماضی کی تکلیفیں انسان کے حال میں اس کی یاد کا حصہ بن کے اس کو دکھ دیتی ہیں۔ وہ ایکچولی ہوتا نہیں ہے، اکثر اوقات چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں۔ میرا فلاں نے انسلٹ کر دیا، اندر غصہ اور غم پیدا ہوتا ہے کہ اس نے ایسا اچھا نہیں کیا، یا کچھ اور بھی بہت گنتی اس کی نہیں ہے۔
تو غم جو ہوتا ہے وہ ماضی کا ہوتا ہے کہ جو تکلیف آئی ہو چکا اس چیز کا غم آدمی کو ہوتا ہے. کبھی حال کا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان کو یعنی آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, بیوی بچے بھوکے سو رہے ہیں اور آدمی اس حال میں غمگین ہوتا ہے کہ ان کا میں کیا کروں, ان کو کیسے کھلاؤں, میرے پاس پیسہ نہیں ہے. کبھی مستقبل کی طرف بھی غم کی نسبت ہوتی ہے کہ فلاں کے بارے میں ڈاکٹر بول دیا یہ ٹرمینلی ال ہیں, اب ان کی کچھ نہیں ہو سکتا, ان کو کینسر ہے, 2 مہینہ 4 مہینہ آپ کے پاس ہیں, اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تو کبھی غم جو ہوتا ہے وہ مستقبل کی طرف بھی ہوتا ہے کہ ایسا جو بھی ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا ہے. تو ایک انسان کو اس سے ڈیل کرنے آنا چاہیے. اسی طرح سے کبھی ذہنی فرسٹریشن ہوتا ہے, کبھی ذہنی تناؤ ہوتا ہے, کبھی آدمی کے سکون اور چین کو بھنگ کرنے والی کوئی کیفیات اس کے اندر ہوتی ہیں. اس کا تعلق بعض اوقات گناہوں سے ہوتا ہے, بعض اوقات کسی اور کی ترقی سے ہوتا ہے, کبھی کسی اور وجہ سے ہوتا ہے. تو آدمی کا ذہنی سکون کیوں خراب, جیسے مثلا گناہ کر رہا ہے آدمی, بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد افسوس کرتے ہیں میں نے ایسا کیوں کیا, ان کا سکھ برباد ہو جاتا ہے. وہ تکلیف ان کو چین لینے نہیں دیتی ہیں کہ میں برا ہوں, میں گناہ گار ہوں, میں نے شراب پی, میں نے گالی دی, میں نے جھوٹ بولا, میں نے فلاں گناہ کیا. تو وہ جو گناہ ہوتا ہے ان کے سکون کو خراب کرتا ہے. تو غم اور فکر یا غم اور خوف یا ذہنی تناؤ یا اس طرح کی جتنی کیفیات ہیں یہ ایک انسان کی ساری چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں اور وہ انسان کے سوچ کی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. اور وہ سوچ کی غلطی بعض اوقات خود سوچ میں ہوتی ہے یا بعض اوقات خارج میں کسی واقعے کی وجہ سے ہوتی ہے یا اپنے کسی عمل کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کو سمجھیں, کبھی وہ سوچ ہی میں ہوتی ہے, کبھی ایسا ہوا تو ہوا نہیں ابھی تک. جیسے مثلا کل انٹرویو ہے, کبھی فیل ہوا تو امتحان ہے, کبھی فیل ہوا تو ابھی فیل ہوا نہیں لیکن ابھی سے دکھ شروع ہو گیا, اس کا ٹینشن شروع ہو گیا, فکر. اور انٹرویو میں جا کے فیل ہونے کا ڈر اس کو فیل کرواتا ہے. بعض اوقات ایک انسان کسی چیز سے اتنا ڈرتا ہے کہ اگر فیل ہو گیا تو, اور وہ ڈر ہی اس کو فیل کرنے میں دھکا دے, چل فیل ہونا سوچ رہا ہے ہو جا فیل, وہ ڈر ہی اس کو اس طرف لے جاتا ہے. تو ایک انسان کی اکثر چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں, حقیقت میں نہیں ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باہر کچھ حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اس کو فکر اور غم ہوتا ہے. جیسے کسی علاقے کے اندر جنگ چھڑ جائے, مثلا بہت سارے مسلم ملکوں میں ہو رہا ہے, اب وہ باہر ہو رہا ہے, کہیں نہ کہیں اس کا اثر اس کی زندگی پر پڑتا ہے, چاہے وہ اپنے ملک میں ہو یا کسی اور ملک میں ہو. مسلمانوں کی حالت دیکھ کر آدمی اندر سے تکلیف محسوس کرتا ہے, واقعی یہ ایمان کا حصہ ہے, لیکن اس سے آدمی پریشان ہوتا ہے. اس کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا ہے لیکن باہر کچھ حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے فکر یا غم اس کو پیدا ہو رہی ہے, خوف پیدا ہو رہا ہے. کبھی اس کا اپنا کوئی عمل ایسا ہوتا ہے کہ اس نے کوئی ایسا کام کیا ہوتا ہے جس کے نتائج سے وہ یا تو فیوچر میں ڈرتا ہے یا تو اس عمل کی وجہ سے وہ اپنے آپ میں ندامت محسوس کرتا ہے, میں نے غلط کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اینڈ میں آ کے اس کے ذہن میں ختم ہوتی ہیں. یہ ساری تکلیفیں اس کے دل میں آ کر اس کو ستاتی ہیں, اور پھر باقی جو زندگی اس کی ہوتی ہے, صبح شام اٹھنا بیٹھنا, لوگوں میں چلنا پھرنا, کھانا پینا, لوگوں کے ساتھ جینا, اس پر اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے. اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. بعض اوقات آدمی ڈر کی وجہ سے خودکشی تک کر لیتا ہے. آپ نے نیوز پیپر میں کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ بچی 10ویں کے امتحان کے ٹینشن میں اتنا زیادہ تھی کہ رزلٹ کے ڈر سے اگر فیل ہو گئی تو ماں باپ میرا کیا کریں گے معلوم نہیں, اس نے پھانسی لے لی. آپ نے نیوز پیپر میں کئی بار دیکھا ہوگا اس طرح سے. ہر سال اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بچہ ماں باپ کے پریشر کی وجہ سے خودکشی کر لے. کبھی گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, کبھی کچھ ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے زندگی خراب ہوتی ہے. بعض اوقات بیوی کا انتقال ہو گیا یا کچھ اور نقصان ہو گیا, آدمی شراب یا ڈرگ ایڈکٹ بن جاتا ہے, شراب کی لت لگ جاتی ہے, ڈرگز میں اپنے آپ کو یہ کر لیتا ہے. کبھی گھر میں ماں باپ کے جھگڑوں کی وجہ سے بچہ باہر جا کر اس ٹینشن کی وجہ سے
ڈرگ ایڈکٹ بن گیا یا عیاشی میں لگ گیا یا مار توڑ میں لگ گیا یا کسی اور غلط راستے پہ چلا گیا. تو یہ جو ذہنی تناؤ ہوتا ہے اس کے اثرات بعض اوقات بہت زیادہ سنگین ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کچھ کرتا تو نہیں ہے لیکن اس ٹینشن کا یا اس فکر کا یا اس غم کا یا اس خوف کا یا اس ذہنی تناؤ کا اثر اس کے اپنے بدن پر پڑتا ہے. بہت سارے لوگ بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بہت ساری بیماریاں جو یعنی آدمی کے جسم کو کمزور کر دیتی ہیں. تو اس طرح شوگر کسی کا بڑھ گیا, بی پی کسی کا بڑھ گیا, کسی کو ٹی بی ہو گیا, کسی کو کوئی اور بیماری ہو گئی, کسی کو میلانکولی یا کوئی بھی اور بہت ساری بیماریاں, نیند ہی نہیں آتی. تو اس طرح سے کوئی آدمی پاگل بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات. تو اس طرح کے جو مسائل انسان کو پیش آتے ہیں اس کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہوتی ہے. کیا مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو حل نہیں کیا جا سکتا ہے؟ مسائل کی دو قسمیں ہیں, مصیبتوں اور پریشانیوں کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جو حل نہیں ہو سکتا, ایک وہ جو حل ہو سکتا ہے. اب جو حل ہو سکتا ہے اس کے بارے میں خامخواہ فکر کرنا یہ بیوقوفی ہے, اور جو حل نہیں ہو سکتا ہے اس کے لیے حل کی خامخواہ کوشش کرنا یہ بھی بیوقوفی ہے. انسان کی سمجھداری یہ ہوتی ہے کہ جو حل نہیں ہو سکتا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لے, وہاں سے سکون شروع ہوتا ہے. اور جو حل ہو سکتا ہے اس کے لیے خامخواہ پہلے ہی کوئی طے چیز نہ کرے بلکہ کوشش کرے اور اللہ سے امید رکھے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور بعض اوقات بہت ساری چیزیں جو ناممکن اور جس کا حل نہیں ہو سکتا ہے دکھائی دیتی ہیں, وہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ اس کا حل ہو. مثلا کوئی بیماری ہے اور ڈاکٹر بول دیا نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے 1-2 سال میں کوئی ایسی دوا آ جائے جس سے علاج ہوتا ہے. سوائن فلو یا اس طرح کی جو بھی ڈینگو وغیرہ جو بیماریاں تھیں, شروع میں لوگ ڈر گئے, کچھ ہو رہا نہیں, اتنے لوگ مر رہے ہیں اس میں. ابھی وہ زکام اور اس طرح کی بیماری ہو چکی ہے. ایکچولی وہ بیماری بھی نہیں, لوگوں کا کہنا ہے وہ ایک کنڈیشن ہے. اس کے لیے کسی علاج یا ٹیکے وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس کو آدمی آرام کرے, کھائے پیے, اس کا پانی جسم میں بھرپور رہے, کافی ہو جاتا ہے. لیکن شروع میں وہ ڈر تھا ایک. تو بعض اوقات کچھ چیزیں ناممکن دکھائی دیتی ہیں لیکن وہ ہمارے لیے ناممکن ہوتی ہے یا ان سرکمسٹنسز میں, ان حالات میں ناممکن ہوتی ہے. وہ الٹیمیٹ امپاسبل نہیں ہوتا ہے, وہ ٹیمپرری امپاسبل ہوتا ہے. آپ بتائیے آج سے 1000 سال پہلے کیا لوگ یہ سوچ سکتے تھے لوگ آسمان میں سفر کریں گے؟ ان کے لیے امپاسبل تھا. کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ. آج آدمی دن بھر میں کتنے فلائٹس میں, آدمی ایک فلائٹ سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا فلائٹ میں جاتا ہے. امپاسبل نہیں ہے وہ لوکلی ٹیمپرری امپاسبل تھا. اس زمانے کے ساتھ وہ خاص تھا کہ اس میں وہ پاسبل نہیں ہے. لیکن آج ہوا میں اڑنا یہ کوئی پریوں والے زمانے کی بات نہیں کہ کہانیوں میں لوگ سنتے تھے بس اس کو. آج ہوا میں اڑنا ایک آسان چیز ہے, پاسبل ہے. نہ صرف پلین میں بلکہ گلائڈرز اور نہ جانے کتنی چیزیں, اور معلوم نہیں کل کیا ہوگا. ایسی کئی چیزیں جو ناممکن آج ہیں وہ کل ممکن ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے ایک آدمی کو اگر امید اس کے پاس ہے تو ایسے مسائل میں اکثر امید بوجھ ہلکا کرتی ہے. نا امیدی انسان کو جب کارنر ہو جاتا ہے آدمی تو وہاں فرسٹریشن شروع ہو جاتا ہے اور آدمی اگریسو ہو کے اپنی یا دوسری کی زندگی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. لہٰذا یہ پہلے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اسباب کیا ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی زندگی کو خام خواہ تنگ کر کے خراب کر لیتا ہے؟ وہ کیا اسباب ہیں جس سے فکر, غم اور ذہنی تکلیف انسان کو ہوتی ہے؟ وہ کیا اسباب ہیں اور ان سے ڈیل کیسے کرنا چاہیے؟ کیونکہ آپ اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کو تبدیل نہیں کر سکتے. آپ اس کے بعد کیا ہونا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, اس میں آپ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. آپ جا رہے ہیں راستے سے, آپ کے اوپر کسی نے کچرا ڈال دیا, آپ پہلے کوئی سیٹنگ کر سکتے ہیں گوگل پہ؟ نہیں ڈالے آپ کے اوپر کوئی کچرا. لیکن اب کسی نے کچرا غلطی سے آپ پہ ڈال دیا. اب دن بھر آپ کا سر دکھتا رہے ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا. اب یہ آپ کے ہاتھ میں, کیا بولے, ہوتا غلطی سے, زندگی ہے, چلتا ہے ایسا. اس نے بھی جان بوجھ کے نہیں کیا, میں نے بھی جان بوجھ کے نہیں کیا. لیکن آپ یہ سوچیں کہ میں وہاں سے گیا کیوں, یا آپ یہ سوچیں اس کو دکھتا کہ نہیں دکھتا. آپ دن بھر اگر یہ فرسٹریشن آپ کا ساتھ میں رہے, آپ کا پورا دن خراب ہو گیا.
لیکن آپ نے اس کو یوں ہی کر دیا، ہوتا چلو آگے، نہ اس نے دیکھا نہ میں نے سوچا، کوئی بات نہیں آگے بڑھو، تو آدمی کا پورا دن صحیح گیا۔ ایسی کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی کی زندگی کو خراب کرتی ہیں، اس سے کیسے ڈیل کرنا چاہیے، ایک ایک کر کے ہم وہ اسباب بھی دیکھیں گے اور اس کا اسلام میں علاج بھی دیکھیں گے۔ ہمارا جو یہ سلسلہ چلے گا اس میں دو بنیادی حصے ہیں، ایک وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے آدمی پریشان ہوتا ہے، ذہنی طور پر اس کو تکلیف اور کوفت ہوتی ہے، یہ 10 چیزیں میں ذکر کروں گا، اور اس کا اسلام میں کیا حل ہے، کس طرح سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے، یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ نمبر 2، اس کے بعد ہم کچھ اسباب اور کچھ اعمال دیکھیں گے جن سے عموماً ان جنرل آدمی کو سکون ملتا ہے، کہ یہ کام کرو گے تو ایز اے ہول آپ کی زندگی سکون والی رہے گی، ان سے دلوں کو اطمینان اور چین ملتا ہے۔ تو کچھ اور چیزیں ہیں جو اخیر میں ہم دیکھیں گے تاکہ اس پر ہمارا درس ختم ہو، یہ لمبا سلسلہ چلے گا میں سمجھتا ہوں۔ تو پہلے ہم یہ دیکھیں گے، آج ہم یہ شروع کریں گے وہ کیا کیا اسباب ہیں جن سے آدمی کا سکون خراب ہوتا ہے، تو اس کے کیا اسباب ہیں اور فکر و غم کے کیا اسباب ہیں، اس کا کیا علاج ہے۔ نمبر 1، دنیا میں آنے والی مصیبتیں، تکلیفیں اور محرومی، یہ آدمی کو دکھ دیتی ہے، اور یہ دکھ بعض اوقات غصہ بن جاتا ہے، اور غصہ بہت زیادہ بعض اوقات تشدد کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تو ایک پہلی چیز جو ہے جو آدمی کے ذہنی سکون کو خراب کرتی ہے وہ یہ کہ مجھ کو تکلیف آئی، وہ تکلیف کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، دنیاوی اعتبار سے ناکام ہونا، بزنس ڈیل فیل ہونا، غریب گھر میں پیدا ہونا، بیمار ہونا، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ان جنرل ہم دیکھ رہے ہیں کہ مصیبتیں، تکلیفیں، کوئی حادثہ ہو جانا، آپ جا رہے ہیں گاڑی سے اور آپ ہمیشہ کار سے جاتے ہیں، آج سوچا چلو بائک سے جاتے ہیں، بائک سے گئے، سامنے سے کوئی گاڑی آئی، ٹکراؤ آپ کا تصادم ہو گیا، ڈیش کر دیا آپ کو اور آپ کا پاؤں فریکچر، مصیبت آئی، آپ نے دعوت نہیں دی تھی لیکن بغیر دعوت کی وہ آئی۔ یا آپ غریب گھر میں پیدا ہوئے، آپ کے پاس، آپ دیکھتے ہو آپ کے دوستوں کے پاس پیسہ ہے اور ان کے پاس موٹر گاڑی اور اچھے اچھے کپڑے اور سب کچھ، گھڑی اور نہ جانے کتنی موبائل ایک دم اچھا، اور آپ کے پاس نہیں ہے، وہ ابھی آئی فون پہ چلا گیا، آپ نوکیا پہ ہیں، وہ بھی سمبین پرانا ایک دم، جس کو بٹن دبانے میں وہ مانتا بھی نہیں، کئی بار اس کو ریکویسٹ کرنے کے بعد وہ کچھ ٹائپ کرتا ہے۔ اب اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، اپنا دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو دکھ ہوتا ہے، محرومی، میرے پاس یہ نہیں ہے۔ کبھی محرومی چیزوں میں ہوتی ہے، کبھی جسم میں ہوتی ہے، کوئی خوبصورت نہیں ہے، اللہ نے اس کو خوبصورت پیدا نہیں کیا ہے، اس کو لگتا ہے وہ خوبصورت نہیں ہے، اٹس آل ان دا مائنڈ، آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی واقعی اپاہج ہوتا ہے، ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، نابینا ہے یا بول نہیں سکتا ہے، تو جسمانی محرومی ہوتی ہے۔ کبھی مال کے اعتبار سے محرومی ہوتی ہے، پیسہ نہیں ہے، فلاں چیز نہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، تو اس طرح کی چیزیں، کبھی کسی کو رشتہ نہیں مل رہا ہے، یہ الٹیمیٹ محرومی نہیں، فیوچر معلوم نہیں ہے اس کو۔ تو بعض اوقات محرومی اور تکلیفیں اور مصیبتیں انسان کو غم اور پریشانی میں مبتلا کرتی ہیں۔ ان کے سلسلے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ مصیبت سے پہلے فکر سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان کو واقعی تکلیف آئی ہوئی نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ تکلیف کے آنے سے پہلے ہی ایڈوانس میں اس کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ ابھی آئی نہیں، لیکن یہ کیسا، اگر آئی تو آئی تو نہیں ہے بھائی مصیبت، لیکن کبھی آئی تو کیا ہوگا؟ تو آج آپ ایک ایسی مصیبت کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، رات بھر کی نیند خراب کر رہے ہیں، اور اتنا اچھا کھانا آپ کی بیوی نے بنایا لیکن اس کی لذت سے محروم ہیں، کیوں؟ کل اگر ایسا ہوا تو بعض اوقات آدمی فیوچر میں پاسبل پرابلم کی وجہ سے آج کنفرمڈ پریشان ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ نہیں ہو۔ مثلا کوئی آدمی سوچے اپنے ابھی سونامی آئی تو، سونامی یہاں کیوں آئے گی بھائی، ابھی نہیں آئی تو۔ اب ایک آدمی ڈرائیور ہے مثال کے طور پر، اب اس نے پورے انٹرنیٹ پہلی بار گاڑی چلانا ہے اس کو،
اب انٹرنیٹ پہ اس نے ابھی تو ویسے بھی گوگل ہے اپنے پاس، گوگل پہ دیکھا سال میں کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اتنی لسٹ دیکھا اس نے، اتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اتنی فیٹل ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، ایک دم مر جاتا ہے آدمی، اپائج ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ دیکھا. اب وہ سوچ رہا ہے کل میں گاڑی چلانے والا ہوں، اگر میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو کیا کوئی آدمی گاڑی چلا پائے گا؟ ایکسیڈنٹ پاسبل ہے، امپاسبل نہیں، ہوتے ہیں ایکسیڈنٹس، لیکن میرا ہی ہوگا اور ہوگا ہی، کنفرمڈ ہے. کوئی فرشتہ آ کے بتایا آپ کو کل تیرا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، تو چلا یا مت چلا؟ ایک آدمی جب نہیں جان رہا ہے، اتنے سارے لوگ روزانہ گاڑی چلاتے ہیں، نہیں ہوتا ایکسیڈنٹ، کبھی ہو بھی جاتا ہے، تو کیا اس وجہ سے ہم گاڑی چلانا چھوڑ دیں گے؟ تو ایسے آدمی کو یہ سوچنا چاہیے، چلتے چلتے ٹھوکر لگ کے گرا، گر کے سر میں لگا، مر گیا، تو چل بھی مت اور سو بھی مت، کیونکہ سونے والے کروٹ لے کے گرا نیند میں اور نیچے سر میں لگ گیا، مرا، سو بھی مت. کیا کریں گے؟ ایسا آدمی جی نہیں پائے گا، وہ اپنی جگہ پہ جیتے جی مر جائے گا، اور وہ ایوری منٹ مرے گا. ایسی زندگی آدمی کو بہادری بھی اللہ نے دی ہے، اور اللہ پر چھوڑنا بھی اللہ نے دیا ہے. آدمی کو اسلام یہ سکھاتا ہے خامخواہ مصیبت کے آنے سے پہلے آدمی شور نہیں مچائے. مصیبت کے آنے سے پہلے آدمی خامخواہ پریشان نہیں ہو، یہ سوچے ہو سکتا ہے آئے، ہو سکتا ہے نہیں آئے. اب اس میں تقدیر کا عقیدہ ایک بہت بڑی قوت انسان کو دیتا ہے، جو اس طرح کے غیر ضروری ڈر سے اور فکر سے انسان کو بچاتا ہے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو امام احمد اور الطبرانی نے روایت کیا الکبیر میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ، کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، کہ وما لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ، یعنی ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے. وما بلغ عبد حقیقت الایمان حتى يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطأه لم يكن ليصيبه. بہت پیاری حدیث ہے اور ایک دم چھوٹی حدیث، لیکن آدمی کو ایک دم آزاد کر دیتی ہے. کیا آپ فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، بیس ہوتا ہے، مرکزی چیز ہوتی ہے، اور ایک بندہ حقیقت ایمان کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پا سکتا ہے. وہ ایک لیول ہے ایمان کا جس میں واقعی ایمان مضبوط ہوتا ہے. کوئی بھی بندہ اس وقت تک کے حقیقت ایمان کے مغز کو نہیں پا سکتا ہے، ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا ہے، جب تک کہ وہ اس بات پر یقین نہ کرے، جب تک کہ یہ چیز اس کے علم اور یقین کا حصہ نہ بنے. کیا؟ دو باتیں. انما اصابہ لم یکن لیخطئہ، جو تکلیف اس کو پہنچی ہے وہ اس سے چوکنے والی نہیں تھی، اور وما اخطأہ لم یکن لیصیبہ، اور جو اس سے تکلیف چوک گئی، جو تکلیف اس کو نہیں پہنچی وہ اس کو پہنچنے والی نہیں تھی. یعنی جو ہونا ہے وہ ہوگا، پاس ہونا ہے پاس ہوگا، فیل ہونا ہے فیل ہوگا. میں اچھے سے پیپر لکھوں گا، میں اچھے سے انٹرویو اٹینڈ کروں گا، اب اس کے بعد ہوگا ہوگا، نہیں ہوگا نہیں ہوگا. اب رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، پہلے گھبرا رہا ہے، لڑکی والے پسند کرتے کہ نہیں کرتے، لڑکی لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، پہلے گھبرا رہی پسند کرتے کہ نہیں کرتے. اب اسی میں ایسی کچھ غلطی اس سے ہو جائے گی، لوگ بولیں گے لڑکا ٹھیک نہیں دکھتا، ڈرپوک دکھتا ہے ایک دم، ہماری بچی کو کیا سنبھالے گا. سوال پوچھے تو پسینہ آ رہا اس کو، گھبرا رہا تو بات میں گڑبڑا رہا ہے، تو بات بھی کرنی نہیں آتی اس کو ٹھیک سے، حالانکہ وہ ویسا نہیں ہے، لیکن اس اوکیجن پر پہلے سے اتنا زیادہ بوجھ لے کے گیا ہے کہ پاؤں کانپ رہے ہیں اس کے. اب بتائیے پاس ہونے والا عام دنوں میں وہ بہت اچھا ہے، لیکن اپنے ذہن کے اطراف اس نے اپنے اطراف ایسا اس نے ماحول کریٹ کر لیا کہ اس کو ڈر لگ رہا ہے. تو اکثر چیزیں انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں. ناکامی کا غیر ضروری خوف انسان کو یقیناً ناکام کرواتا ہے. ایسے حالات میں بھی جہاں کامیابی ممکن تھی، غیر ضروری طور پر کیوں آدمی گھبرائے. اسلام نے ہم کو سکھایا ہے
کہ یہ ایمان کا حصہ، اسی لیے شروع میں نے کہا ایمان کا حصہ ہے کہ آدمی اس بات کو پکڑ کے چلے، اس بات کے ساتھ چلے کہ جو چیز میرے ساتھ ہونے والی ہے وہ چوکے گی نہیں، جو چیز میرے ساتھ ہونے والی ہے وہ چوکے گی نہیں، اور جو نہیں ہونے والا ہے وہ نہیں ہوگا۔ لہذا میرے ہاتھ میں میری کوشش ہے، نتائج نہیں۔ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میری کوشش۔ میں اپنی کوشش اچھے انداز میں کروں گا، نتیجہ اللہ پہ میں نے چھوڑ دیا۔ پاس تو پاس، فیل تو فیل، ایکسیپٹڈ ریجیکٹڈ جو بھی ہے، میں پہلے سے راضی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، جو ہوگا دیکھیں گے، لیکن میرا پرفارمنس صحیح ہونا چاہیے۔ میں ریزلٹ کے ڈر کی وجہ سے پرفارمنس خراب نہیں کروں گا، اس کو یاد رکھیے۔ اگر ایک انسان اپنی کوشش پر نگاہ رکھے اور بہترین طور پر اپنی کوشش کرے، خام خواہ نتیجے سے ڈر کے کوشش پہ اثر نہ ڈالے، ایسا آدمی اکثر کامیاب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم کو یہ جو خام خواہ کا فیوچر کا ڈر ہے، ناکامی کا ڈر ہے، اس میں جینے والا آدمی کیسے کامیاب ہوگا بھائی؟ لہٰذا ہم کو یہ چیز کرنا چاہیے کہ ہم اپنے عمل پر نگاہ رکھیں اور نتائج کو اللہ کے حوالے کر دیں، نتائج کو اللہ کے حوالے کریں۔ یہ پہلی چیز ہے کہ آدمی ہمت سے کام لے، جو ہونے والا ہوگا، نہیں ہونے والا نہیں ہوگا، میں ابھی یہ کر رہا ہوں کیونکہ کوشش میرے ذمے ہے، مجھ کو کرنا تو پڑے گا کچھ نہ کچھ، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا نتیجے میں مجھ کو نہیں معلوم، وہ اللہ کے اوپر ہے۔ جو ہونے والا ہوگا ہوگا، نہیں ہونے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ نمبر 2، بعض اوقات ایک انسان مستقبل میں گھبراتا ہے اور ڈرتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرے ساتھ کچھ برا ہو، یا حال میں کوئی تکلیف اس پر آتی ہے اور وہ اس میں پریشان ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ سے امید باندھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس امید کے لیے ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا استحضار اور یقین ہونا چاہیے اور معرفت ہونا چاہیے، اللہ کیا کر سکتا ہے۔ دوسرا، ماضی میں اپنے ساتھ جو اللہ کی نصرت ہوئی ہے اس پر نگاہ رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک فیوچر میں اللہ تعالیٰ کیا کیا کر سکتا ہے، اللہ علم والا ہے، اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جیسے مثلا کسی کو اولاد نہیں ہے، اب وہ یہ سوچے کہ ڈاکٹر صاحب بول چکے نہیں ہو سکتا کچھ، تو ایسا انسان مایوس ہو جائے گا اور غم اس کے دل میں اپنا مستقل اپارٹمنٹ بنا لے گا۔ لیکن اگر وہ یہ سوچے اللہ قدرت والا ہے، اللہ چاہے تو دے سکتا ہے، اور میں خود پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کو 18 سال تک اولاد نہیں تھی اور ہوئی، اور ایک نہیں اس کے بعد اور ہوئی، تو اللہ قدرت رکھتا ہے۔ اور آپ کو یہ تو آج کے واقعات ہیں، آپ کو اگر آپ غور کریں تو زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی ہے۔ یہ تو کسی کے پرسنل تجربے سے بڑھ کے چیز ہے جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگی، اللہ نے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں مانگی، اللہ نے دی۔ تو ایک ہوتا ہے کہ آدمی حال کے تجربے سے مایوس ہو جائے اور غمگین ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ ایک ہے کہ آدمی یہ دیکھے اللہ کر سکتا ہے، پاسبلٹی ختم نہیں کرے۔ پاسبلٹی ختم کرنے سے مایوسی پیدا ہوتی، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ کہ ٹھیک ہے آج نہیں ہو سکتا لیکن ہو سکتا کل ہو، تو امید انسان کے دل میں انشراح پیدا کرتی ہے، کھلاپن پیدا کرتی ہے۔ لیکن اس امید کے لیے پہلی چیز یہ کہ اللہ کی قدرت پر نگاہ ہو، اللہ کر سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اپنی زندگی میں یا دوسروں کی زندگی میں ماضی کے جو تجربات ہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بھی میری مدد کئی مرتبہ کی ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں ایسے واقعات پائے گا جس میں اس کو دکھائی دے گا کتنا میں ٹینشن میں تھا، ہوتا کہ نہیں ہوتا، ہوتا کہ نہیں ہوتا، اللہ سے مانگا میں نے، اللہ نے کیا، نہیں دکھ رہا تھا ہونے والا لیکن ہو گیا۔ کیا ہر انسان کی زندگی میں ایسے واقعات نہیں ہوئے؟ کئی واقعات انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں کہ کئی ماضی میں ایسے حالات آئے جس میں ہم سوچتے تھے اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی ہم نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے مانگا، اللہ نے کیا۔ امید کے یعنی ڈر تھا امید کے خلاف، نہیں ہو سکتا سب بول رہے تھے لیکن ہوا۔
ایسے کئی واقعات ہوئے, کئی چیزیں میں ڈر رہا تھا شاید ایسا ہو جائے, نہیں ہوا. وہ کئی چیزیں آدمی ڈر رہا تھا کہ شاید ایسا الٹا ہو جائے کچھ بھی, لیکن جیسا ہونا چاہیے تھا اچھا ہی ہوا. تو یہ جو ماضی کے واقعات ہیں, اللہ تعالیٰ کی پاسٹ کی ماضی کی نصرت, یہ بھی انسان کو حال میں امید پیدا کرتی ہے. اور امید غم کے ہٹانے کے لیے ایسی ہے جیسے بارش کے دنوں میں سورج نکلنا. آدمی کے لیے امید بہت بڑی چیز ہوتی ہے. بہت سارے پیشنٹس کا لوگوں نے علاج کیا اور ڈاکٹرز نے ان کے اوپر تحقیق کی, اس کے بعد میں بتایا کہ جس پیشنٹ میں امید ہوتی ہے اس کا ہیلنگ پروسیس فاسٹ ہوتا ہے, اور جو پیشنٹ امید چھوڑ دیتا ہے اس کا ہیلنگ پروسیس بھی پرابلمٹک ہو جاتا ہے. انسان کی امید, اس کی سوچ اس کے جسم پر اثر ڈالتی ہے. امید ہونا چاہیے, اور امید کے لیے دو چیزیں ہیں, ایک اللہ کی قدرت کا استحضار, اور دوسرے ماضی میں اپنے اور دوسروں کے ساتھ اللہ کے معاملات جس میں اللہ نے مدد کی, یہ امید پیدا کرتی. یہ یعنی ہسٹوریکل ایویڈنس بن جاتا ہے. ایک کنسیپچول ہے, ایک ہسٹوریکل ہے, دونوں چیزیں آدمی کے پاس ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کام کیا, اللہ نے یہی کیا آپ کے ساتھ میں. دیکھیے سورہ الضحیٰ کو آپ پڑھیے, کسی دن انشاءاللہ اس کی پوری تفسیر بھی ہم دیکھیں گے, میں اختصاراً اس میں سمجھاؤں گا. اور وہ ایسے حالات کے لیے دو صورتیں بہت ضروری ہیں. جب بھی پریشانی کے حالات انسان پر آئیں, دو صورتیں اس نے بیٹھ کے فرصت سے وضو کر کے اچھے سے ایک دم سب کو ہٹا کے پڑھنا چاہیے. ایک سورہ والضحیٰ اور دوسرے سورہ الم نشرح. یہ دو صورتیں آدمی نے پڑھنا چاہیے. سورہ والضحیٰ میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ وحی آتے آتے رک گئی. وحی آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, اس کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا. لوگوں نے کہنا شروع کیا, چھوڑا ان کا جو شیطان آتا تھا نا اب نہیں آ رہا, چھوڑ دیا ان کو اللہ نے. جو اللہ کا وعدہ بتا رہے تھے نا, اللہ میری طرف وہی بھیجتا ہے, ایسا ایسا بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, کہاں ہیں؟ بند. کئی دنوں تک وحی بند ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان دنوں میں ان حالات میں وحی نازل کی ہے. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك, آپ کا رب, سب کا رب نہیں کہہ رہا اللہ, پرسنل ریلیشن, ذاتی اللہ کا تعلق اور نگرانی نبی کی. آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. وما قلى, اور آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا, یعنی چھوڑ دیا اللہ بھول گیا نبی کو, ایسا بھی نہیں ہے. ساتھ چھوڑ دیا نہیں ہو سکتا, چھوڑ دیا اللہ نے, اللہ کمزور نہیں ہے, آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ وہ آپ سے کسی وجہ سے ناراض ہو گیا. نہ معاملہ اللہ کی طرف سے چھوڑنے کا ہے, نہ آپ کی کوئی غلطی ہے جس سے ناراض ہوا ہے, ایسا دونوں بھی نہیں ہے. اور آگے کیا کہا, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اب فیوچر کی امید ہے, پریزنٹ, فیوچر, پاسٹ, تینوں چیزیں صورت میں جو جتنا غور کرے گا اس کو اتنا سمجھ میں آئے گا. اللہ نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہ فیوچر کی بات ہے. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ, اس وقت کی بات ہے. آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں, اور آپ کے رب آپ سے ناراض بھی نہیں ہے. پریزنٹ سچویشن سب انڈر کنٹرول ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, گھبرائیے مت. اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اور آخرت آپ کے لیے پہلی سے زیادہ بہتر ہے. دو اعتبار سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. ایک واقعی آخرت, موت کے بعد کی زندگی, جنت جہنم کا معاملہ, قیامت کا دن, وہ جو آخرت ہے وہ اولا دنیا سے بہتر ہے. دنیا میں تکلیفیں, رنج و غم, پریشانی, آپ کے اوپر تہمتیں, آپ کے خلاف سازشیں اور دکھ درد, تکلیفیں, بیماری وغیرہ سب ہے. آخرت میں یہ نہیں ہے. تو آپ کے لیے آخرت کا وعدہ ہے, صرف دنیا میں اللہ کی رضا ہے ایسا نہیں ہے. دنیا میں بھی اللہ آپ کے ساتھ ہے, آخرت میں بھی نہیں چھوڑے گا آپ کو. اور دنیا میں جو حالات ہیں, آخرت اس سے بہت اچھی ہے. آخرت کی امید دنیا کے دکھ میں مددگار ہوتی ہے. دوسرا طریقہ اس کو سمجھنے کا, الآخرہ الاولی, یعنی یہ جو حالات ہیں دنیا کے آج اور اس کے بعد آنے والے ہیں, بعد والے حالات ان حالات سے اچھے ہی ہونے والے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ آپ ترقی سے زوال کی طرف جاؤ گے, نہیں,
آپ کمزوری سے قوت کی طرف جاؤ گے، تکلیف سے راحت کی طرف جاؤ گے، آپ مغلوبیت سے غلبے کی طرف جاؤ گے، تو فیوچر آپ کے لیے برائٹ ہے، فیوچر آپ کے لیے اچھا ہے. مستقبل کی امید دلانا، نبی کو دھاڑس دینے کے لیے اللہ کیا کر رہا ہے. الا یعلم من خلق، اللہ تعالیٰ جو بندے کو پیدا کرنے والا وہی نہیں جانے گا کیا بولنے سے کیا ہوتا. آپ اس میں اگر غور کریں، کوئی اگر واقعی سائیکالوجسٹ کوئی ہے ایسا، تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ کسی پیشنٹ کو امید دلانا اور اس کے ساتھ میں معاملات کرنا، اس سے ڈسکس کرنا جو بالکل ایک دم ڈپریشن میں جا چکا ہو، 3 سٹیجز اس کے لیے قرآن سے بتائے گئے ہیں. وہ ایک دم ہم الگ چلے جائیں گے. 3 باتیں ہیں. ابھی سچویشن ایک دم بگڑی ہوئی نہیں ہے، اس کو بتانا ایسا نہیں ہے، گھبرا مت. پھر بتانا دیکھو ایسے کئی پیشنٹس ہیں ان کا علاج ہوتا ہے اور آگے یہ ٹریٹمنٹ کریں گے اچھا ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ آپ کے لیے آخرت بعد کی زندگی اس زندگی سے، پہلی حالت سے بہتر ہی ہے. مستقبل کی امید ہے. اب کیا ہے؟ اور اجر کا وعدہ. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کنفرمیشن. اور یہ جو پھر یہ تکلیف کیوں؟ ٹھیک ہے بعد اچھا ہے، ابھی تکلیف ہے، پر یہ کیوں؟ تو یہ جو تکلیف ہے اس پہ بھی اللہ اجر دے گا آپ کو. یہ تکلیف آپ کی ضائع نہیں ہوگی، چلو کیسے ویسے نکال لو بعد میں اچھا ہے، نہیں. یہ جو برا ہے، یہ جو تکلیف ہے، یہ جو مصیبت ہے، یہ جو تانے اور دشمنیاں آپ کو یا آج اس میں اٹھانا پڑ رہی ہیں، آپ کو فیوچر میں اس کا اجر ملے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ان قریب یقیناً آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. بہت دے گا اللہ آپ کو. آج کی محرومی کو آپ برداشت کر لو، اس کے بدلے میں اللہ اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. یہ وعدہ کتنا بڑا ہے. بہت دے گا، ٹھیک ہے بہت دے گا، لیکن میری ڈیمانڈ جتنی اتنا دے گا کہ نہیں دے گا. کبھی دینا دینے والے کے حساب سے ہوتا ہے، کتنا دے گا معلوم نہیں. یہ جو بولا جا رہا ہے اتنا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے، کنڈیشن کیسی ہے؟ اینڈ میں آدمی کیا ہوتا ہے، بعض اوقات ایک آدمی کہتا ہے میں ایک چیز آپ کو دینے والا ہوں، اچھا بہت خوش، لا کے دیا. یہ یعنی میں تو بہت بڑا سوچ رہا تھا. تو بعض اوقات ایک انسان کی طلب عطا کرنے والے کی عطا سے زیادہ ہوتی ہے، تو لے کے بھی غم ہوتا ہے. ایک آدمی کمپنی کا باس کسی سے کہے کل میں تم کو ایک چیز دینے والا ہوں. اب یہ سوچ رہا میرا پروموشن ہونے والا ہے، میری انکریمنٹ ہونے والی، بہت کچھ سوچ رہا ہے. کل گیا وہاں پہ تو کہا آج میں تم کو ایک پروجیکٹ دے رہا ہوں نیا. ارے کیا کچھ نہیں سوچ کے آیا. اور بعض اوقات کوئی نعمت اور کوئی چیز بھی دی جاتی ہے تو وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ آدمی کو اس کا دکھ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی تمنا اور توقع زیادہ تھی. توقع اگر زیادہ ہو تو عطا چھوٹی ہونے کی وجہ سے عطا بھی دکھ دیتی ہے. اللہ نے کیا بتایا؟ آپ کو اتنا دے گا اللہ کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. تو آدمی کو اطمینان ہے کہ میری رضا سے کم نہیں ہونے والا ہے. یہ خوشی آدمی کو ہوتی ہے کہ آپ کو اتنا دیا جائے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے، یعنی میری رضا سے کم ملنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے میں راضی ہو جاؤں گا تو اچھی بات ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ اب کیا کر رہا ہے؟ وعدے کے بعد ماضی کے حالات بتائے جا رہے ہیں 3. ایک الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو پناہ دی. ووجدک ضالا فہدی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے راہ کی تلاش میں، ہدایت کی تلاش میں پریشان پایا تو آپ کو ہدایت دی. یہاں پر ضالن کا ترجمہ ضال ہی ضالن کرے گا. یہاں پر ضالن کا ترجمہ یہ نہیں کہ آپ کو گمراہ پایا تو آپ کو ہدایت دی. گمراہ اور گمراہ میں فرق ہوتا ہے. یہاں پر گمراہ کا ترجمہ غلط ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گمراہ نہیں تھے، اس لیے کہ اس وقت میں اللہ کی طرف سے رہبری آئی ہی نہیں تھی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس میں نہیں آتا ہے. لیکن راہ کی تلاش میں آپ کو پریشان پایا یا راہ سے لا علم پایا، یہ دونوں ترجمے کیے جا سکتے ہیں.
کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی خود فرمایا وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ کو نہیں معلوم تھا کتاب کیا ہے، آپ کو نہیں معلوم تھا ایمان کیا ہے. تو اللہ نے پچھلی حالت کو کہا کہ آپ کو نہیں معلوم تھا. تو معلوم ہی نہیں تو آدمی کیسے ہوگا اس طرح سے؟ تو یہ ترجمہ صحیح نہیں. علماء نے ابن کثیر وغیرہ نے یہاں پہ یہی ذکر کیا ہے. اس لیے آدمی کو صرف بعض اوقات لوگ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں ضال گمراہ ورڈ ٹو ورڈ، اس میں یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ آدمی اس کو اس لفظ کا ترجمہ ڈکشنری میں ڈھونڈا اور کر دیا ترجمہ، نبی کو گمراہ پایا تو ہدایت دی. اس میں یہ نقصان ہوتا ہے. اس لیے قرآن کو قرآن سے اور سنت سے اور سلف کے فہم سے سمجھنا چاہیے. بہرحال تو یہاں پر کہا کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یتیم پایا تو آپ کو پناہ نہیں دی، اور آپ کو راہ کی تلاش میں پایا، راہ سے لا علم پایا تو آپ کو ہدایت دی؟ ایسا نہیں ہے. اور وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، آپ کو خاندان والا اور معاشی اعتبار سے تنگ دست پایا تو کیا آپ کو غنی نہیں کر دیا؟ مال کے اعتبار سے بھی اور دل کے اعتبار سے بھی، کیونکہ غنا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مالی اور ایک قلبی. اللہ نے آپ کو دونوں غنا دے دی ہے، دل کے بھی غنی اور مال کے بھی غنی، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دل کا غنی کر دیا کہ آپ کو کوئی طمع نہیں تھی مال میں. اسی لیے آپ دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس بہت مال تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کی حدیث آپ دیکھیے صحیح بخاری کی بالکل ابتدا میں، کیف کان بدء وحی، اس میں دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کا توشہ لے کے حرا میں چلے جاتے، غار حرا میں توشہ لے کے جاتے، کھانے پینے کی چیزیں چھوٹی موٹی، اور کئی دنوں تک، راتوں تک غار حرا میں رہتے ہیں. اتنا سارا مال ہونے کے باوجود عیاشی میں آپ نہیں رہتے تھے نعوذ باللہ، بلکہ آپ ایک دم الگ تھلگ جا کے غور و فکر کرتے رہتے تھے کیا ہے زندگی کا مقصد، کیوں سماج ایسا بگڑ رہا ہے، کیا وہ طریقہ ہے جس سے ہم اپنے خالق کو راضی کریں، وہ کون سا اصول ہے جس کی بنیاد پر انسان نجات پائے. پریشان حال میں آپ بالکل وہاں جا کے الگ تھلگ غور و فکر کرتے تھے. یتحنف یتعبد، تو آپ دل کے غنی تھے، آپ کو ضرورت نہیں تھی ان چیزوں کی. زہد آپ کا شعار تھا اور ہمیشہ رہا بات کی زندگی میں بھی. تو کیا ہم نے آپ کو خاندان والا، معاشی اعتبار سے پریشان تنگ دست نہیں پایا؟ آپ کو اللہ نے غنی کر دیا، دل بھی آپ کا غنی کر دیا اور مال بھی آپ کو دے دیا. اگرچہ مال حضرت خدیجہ کا تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کوئی حاجت نہیں تھی، اسی لیے اس میں سے آپ اپنے لیے مانگتے رہے ہوں، اس طرح کی کوئی بات ہم کو تاریخ میں نہیں ملتی ہے. ہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا مال دین کے لیے لٹا دیا ہے، دینی اعتبار سے جو بھی ضروریات پیش آتی تھی اس میں پہل کرتی تھی. تو اس صورت میں، ان آیات میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 3 اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس دی. ایک، اللہ آپ کا ہے، اللہ نے چھوڑا نہیں آپ کو. تکلیف کے حالات میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ نے چھوڑ دیا دکھتا اپنے کو. اس وقت میں یہ سوچنا چاہیے ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندے کی نگرانی کرتا ہے، وہ ہم سے غافل نہیں ہے. اس وقت میں تکلیف کے حالات میں یہ سوچنا اللہ مجھ کو اس وقت میں دیکھ رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے میری تکلیف، یہ قدر انسان کو سکون دیتا ہے. ایک. 2، انسان مستقبل کی امید قائم کرے، اچھے حالات کے اعتبار سے یا کم از کم اجر کے اعتبار سے. حالات آج ایسے کل بدلیں گے انشاءاللہ، آدمی امید رکھے. نہیں بھی بدلیں گے تو ان حالات میں جو تکلیف ہے اللہ اس پر ضرور اجر دے گا. یہ دونوں آیتیں بتا رہی ہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ فیوچر کے اعتبار سے، اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اجر کے اعتبار سے. تو مستقبل کی امید کے اعتبار سے یا کم از کم اجر کے اعتبار سے آدمی امید رکھے. پھر اس کے بعد ماضی کے حالات دیکھے، اللہ نے پہلے بھی تو مدد کی نا، ایسے کیسے چھوڑ دے گا اللہ. یتیمی حالت میں پایا تو اللہ نے پرورش کے لیے اچھے لوگ دیے، دادا پھر چچا، ایسے لوگ جو بالکل سینے سے لگا کے رکھیں. ایسی چھوڑ دیا اللہ نے؟ جب کوئی کرنے والا نہیں تھا تو اللہ نے آپ کے لیے انتظام کیا نا. پھر آپ کو معلوم نہیں تھا کیا حق ہے کیا باطل ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت دی، آپ کو ہدایت دی اور آپ کو لوگوں کا رہبر بنایا، ایسی بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت آپ کو دی، علم دیا وہ جو جنت تک لے جائے. اللہ کیسے چھوڑ دے گا آپ کو؟ آدمی یہی سوچے کہ آج تکلیف کے حالات ہیں، بیماری ہے، پریشانی ہے، غم ہے، فائنینشیل کرائسس ہے،
اللہ نے اتنا ایمان دیا مجھ کو، ساری دنیا کے لوگوں میں سے اتنے لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں، اور ان سب میں سے سارے مسلمان نہیں ہیں، سب کے پاس ایمان نہیں ہے. اللہ نے ایمان کے لیے مجھ کو چنا اور مسلمان گھر میں پیدا کیا، یا غیر مسلم گھر میں پیدا کر کے بھی مجھ کو اسلام دیا. اللہ نے مجھ کو جب اس کے لیے چنا ہے، کچھ تو بات ہوگی، کچھ تو بات ہوگی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ نے تجھ کو ہدایت کی طلب میں پایا تو تجھ کو ہدایت دی. تو یہ آدمی یہ سوچے کہ اللہ نے جب مجھ کو اسلام کے لیے قبول کیا تو یوں ہی تھوڑی نہ کیا ہے، کچھ تو بات ہوگی. تو اللہ سے قرب اور امید اور تکلیف میں، غم میں، پریشانی میں آدمی کو دین پر قائم رہنے اور اس سے نپٹنے کی قوت پیدا ہوتی ہے. اور ایسا لگتا ہے جب اللہ نے اتنا کیا تو آگے بھی کیوں نہیں کرے گا. ماضی کی نصرت مستقبل کی نصرت کی امید پیدا کرتی ہے. ماضی کی نصرت کا استحضار مستقبل کی نصرت کی امید پیدا کرتی ہے. پاسٹ میں ہیلپ ہوئی ہے، فیوچر میں بھی ہوگی انشاءاللہ، یہ امید ہوتی ہے. جب اللہ نے اتنا کیا ابھی بھی کرے گا، کل کیا تو آج بھی کرے گا، کل بھی کرے گا. تو یہ جو امید ہے اللہ نے یہاں پیدا کی ماضی کو دکھا کے. دیکھو آپ کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کی پرورش کا انتظام کیا. آپ کو ہدایت معلوم نہیں تھی کیا ہے حق، کیا ہے معلوم نہیں تھا، اللہ نے حق دیا آپ کو. آپ کو مالی اعتبار سے تکلیف تھی، اللہ نے مال کا انتظام کیا، آپ کو غنی کر دیا. تو یہ جو ساری چیزیں جب اللہ نے کی ہے تو پھر اللہ آگے کیوں نہیں کرے گا. تو یہ جو چیز ہے، یہ دوسری بات ہم کو معلوم ہوئی کہ ایک انسان پر جب مصیبتیں آتی ہیں تو ان میں جمنے، ٹکنے اور ان سے نمٹنے کے لیے یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں. بلکہ 4 چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی ماضی کے اللہ کے معاملات پر غور کرے، مستقبل کی امید باندھے، اور اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں وہ ہے اس کو یاد رکھے، اور اس پر تکلیف پر اگر آدمی اس میں سے نکلتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے تو اس پر آخرت میں اجر ملے گا، اس کی امید باندھے. تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے. جس تکلیف کو آپ حقیقت میں ہٹا نہیں سکتے ہیں اس کے اثرات سے اپنے ذہن کو پاک کر سکتے ہیں. اس کو یاد رکھیے. بعض اوقات تکلیف ہٹانے کی قدرت ہمارے اندر نہیں ہوتی ہے، لیکن ذہنی طور پر اس کا ڈیمیج ہم کم کر سکتے ہیں ان چیزوں سے جو آدمی کے ایمان، اس کے علم، اس کے غور فکر کا نتیجہ ہوتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین پر جمنے کی اور اپنی سوچ کے رخ کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم. مزید اور چیزیں سلسلے میں ہیں اور 3 باتیں ہیں. پہلے پوائنٹ میں 3 باتیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے کتنا بڑا یہ ٹاپک ہے، لیکن یہ جتنا بڑا ٹاپک ہے اتنے بڑے ہمارے پرابلمس ہیں. ایک آدمی مصیبت میں بھی صحیح چل سکے، یہ دنیا میں خود ایک کامیابی ہے. یہ خود ایک کامیابی ہے اور باقی کامیابی الگ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح توفیق عطا فرمائے.